السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء والصلاة والسلام علی من رأى موسیٰ فی القبر یصلی قائما وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء وعلى من تبعهم من المتكلمين والمفسرين والمحدثين والفقهاء الذين هم أجمعوا على حياة الأنبياء بعد وفاة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن حبشيا دفن بالمدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دفن بالطينة التي خلق منها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جن کے روضے پہ اتریں فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. وہ ہیں خیر البشر، وہ ہیں خیر الانام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. جن کو حاصل ہے مر کر حیات دوام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. وہ ہیں روزے میں سنتے صلاۃ و سلام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 اور امام ہیثمی رحمہ اللہ کی کتاب مجمع الزوائد سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں: منہا خلقناکم، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، موت کے بعد اسی مٹی میں لے کر جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے نکالیں گے. حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں: ان حبشیا دفن بالمدینہ، حبشہ سے ایک شخص چلا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، رہتا حبشہ میں تھا، وفات مدینہ میں ہوئی، اسے مدینۃ الرسول میں دفن کیا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: دفن بالطینۃ التی خلق منہا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: میرے اس صحابی کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا اسی مٹی میں دفنایا گیا. حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی تفسیر کرتے ہوئے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان نقل کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت سے پہلے انسان کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے
موت کے بعد اسی جگہ پر انسان کو دفنایا جاتا ہے، یعنی جس جگہ پر انسان کی قبر ہو، انسان کے وجود میں اسی جگہ کی مٹی شامل اور موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ دیکھنا ہو اسے کون سی مٹی سے بنایا گیا، حدیث مبارک کے مطابق یہ دیکھا جائے کہ اس کی قبر کہاں پر ہے۔ جہاں پر قبر ہوگی اسی مٹی کا خمیر انسان کے وجود میں شامل ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ پر قبر مبارک ہے اسی جگہ سے مٹی لی گئی اور حضور کو بنایا گیا۔ جس جگہ پر حضور کا مدفن ہے، حضور کے جسد اطہر میں اسی جگہ کی مٹی شامل ہے۔ آئیے حدیث مبارک میں دیکھیں کہ اس جگہ کی حیثیت کیا ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس جگہ کو عام جگہ مت سمجھنا، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ پر مبارک قبر ہے، حضور کے جسد اطہر میں وہاں کی مٹی شامل ہے، اور اس جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت فرمایا ہے۔ اب اس حدیث مبارک کی بنیاد پر آپ میرا دعویٰ سنیں، اس دعوے پر دلیل سنیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے اللہ پاک انسان امتی کو مٹی سے بناتے ہیں، انسان پیغمبر کو مٹی سے بناتے ہیں، لیکن امتی انسان عام ہے، اس کے وجود میں مٹی بھی عام ہے۔ اللہ کا نبی انسان خاص ہے، آپ کے وجود اطہر میں مٹی بھی خاص ہے۔ کیا معنی؟ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ امتی کے وجود میں مٹی زمین کی، اللہ کے پیغمبر کے وجود میں مٹی جنت کی شامل ہوتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث مبارک کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا، یہ بندہ آج کا نہیں، آج سے تقریباً 800 سال پہلے کا ہے۔ اس حدیث مبارک کی شرح میں حضرت ملا علی قاری نے لکھا، یہ بندہ آج کا نہیں، آج سے تقریباً 600 سال پہلے کا ہے۔ اس حدیث مبارک کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا، یہ بندہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں، ملا علی قاری نے لکھا امام مالک کے حوالے سے، الحدیث باق علی ظاہرہ، یہ جو نبوت نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا، یہ جگہ جنت ہے، یہ حدیث مبارک آج بھی اپنے ظاہر پر ہے۔ والروضۃ قطعۃ من الجنہ نقلت من الجنۃ وستعود الیہا۔ ملا علی قاری امام مالک کے حوالے سے لکھتے ہیں، اللہ کے نبی جس جگہ پر آرام فرما ہیں، جسے حضرت عائشہ کا حجرہ، اللہ کے نبی کا روضہ کہتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں یہ جگہ جنت سے آئی تھی، اور قیامت کے دن اسی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل کیا جائے گا۔ یہ کائنات کے وجود سے پہلے بھی جنت کا حصہ تھی، کائنات کے فنا ہونے کے بعد بھی جنت کا حصہ رہے گی۔ محدث احمد علی سہارنپوری نے حاشیہ بخاری پہ لکھا، قیامت کے دن امتی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی قبر سے اٹھ کر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ نبی کی قبر والی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل فرما دیں گے۔ اس سے اگلی بات،
حضرت ملا علی قاری نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا، فرماتے ہیں وَإِلَّمْ تَمْنَ نَحْوَ الْجُوعِ لِاتِّصَافِهَا بِصِفَةِ دَارِ الدُّنْيَا۔ توجہ رکھیں گے پوری۔ اگر یہ جگہ جنت تھی، اللہ کے نبی کا وجود جنتی ہے، پیغمبر کے وجود میں جنتی مٹی شامل ہے، جنت میں بھوک نہیں، اللہ کے نبی کو بھی بھوک نہیں لگنی چاہیے، جنت میں پسینہ نہیں، اللہ کے نبی کے وجود اطہر پر بھی پسینہ نہیں آنا چاہیے، جنت میں بول و براز نہیں، اللہ کے نبی کو بھی دنیا میں بول و براز نہیں آنا چاہیے، جنت میں نیند نہیں، اللہ کے نبی کو بھی دنیا میں نیند نہیں آنی چاہیے، جنت میں مکھی نہیں، پیغمبر کو دنیا میں مکھی سے بھی بچایا جانا چاہیے، جنت میں نکاح کی ضرورت نہیں، اللہ بغیر نکاح کے دیں گے، یہاں پر پیغمبر کو نکاح کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، جنت کے اندر وفات نہیں، اللہ کے نبی کے وجود اطہر میں اگر جنت کی مٹی شامل ہے تو پیغمبر پر وفات بھی نہیں آنی چاہیے۔ ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے بھی کہہ دے اگر یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے اللہ کے نبی پر وفات کیوں آئی؟ اس لیے کہ جنت میں تو موت نہیں ہے۔ اگر یہ جگہ جنت ہے یہاں پہ غیر مسلم کیوں جاتے ہیں؟ حالانکہ جنت میں تو کوئی غیر مسلم نہیں جائے گا۔ ملا علی قاری نے آج سے 400 سال پہلے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا جنت کا تقاضا تو یہ تھا اللہ کے نبی پر نیند بھی نہ آتی، اللہ کے نبی کو بشری تقاضے بھی پیش نہ آتے، اللہ کے نبی کے وجود اطہر سے پسینہ بھی نہ نکلتا، اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر وفات بھی نہ آتی، لیکن فرماتے ہیں یہ جگہ تو جنت ہے مگر زمانہ جنت کا نہیں ہے۔ جملہ ذہن میں رکھنا، جنت میں نیند نہیں، جنت میں موت نہیں، جنت میں پسینہ نہیں۔ اس وقت جب موت کے بعد حشر کے بعد ہو اور بطور جزا کے ہو، مکان بھی جنت ہو اور زمان آخرت ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو بشری تقاضے پیش آ سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے بزرگ حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس عقدے کو حل فرماتے ہیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں نبی کے وجود میں جنت کی مٹی شامل، پیغمبر کے جسم اطہر میں جنتی خواص نظر آتے ہیں، پیغمبر دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں رہنے کی وجہ سے احوال دنیا کے بھی ہوتے ہیں مگر ان میں جنت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ توجہ رکھنا، یہ میرے ہاتھ میں پانی، مولانا نانوتوی فرماتے ہیں اگر کسی بندے سے پوچھا جائے اس پانی کا خاصہ کیا ہے، اس پانی کی خصوصیت اور خوبی کیا ہے، وہ کہے گا جی برودت، ٹھنڈک۔ اگر پوچھا جائے پٹرول کا خاصہ، اس کی خصوصیت اور خوبی کیا ہے، جواب ملے گا حرارت۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں آپ پانی کا پتیلا لیں، بڑے برتن میں پانی ڈالیں، چولہے پہ رکھ کر نیچے آگ لگا دیں اور یہ پانی ابلنا شروع ہو جائے، انسان انگلی لگائے تو انگلی برداشت بھی نہ کر سکے، اتنا سخت گرم پانی۔ اچانک گھر میں آگ لگ گئی، آپ یہ کھولتا ہوا پانی اٹھا کر اس بھڑکتی ہوئی آگ پہ ڈالیں، آگ بھڑکے گی نہیں، آگ بجھ جائے گی۔ عقل انسانی کہتی ہے آگ بھی گرم پانی بھی گرم، اسے بھڑکنا چاہیے تھا، یہ بجھی کیوں ہے؟ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اس آگ نے اس پانی کی خصوصیت کو چھپایا تو ہے مگر ختم نہیں کیا۔ جب آگ پہ ڈالو گے پانی کی ٹھنڈک اور برودت اپنا کام کرے گی۔ آپ نے پٹرول لیا اور فریج میں رکھ دیا، فریج نے پٹرول کو ٹھنڈا کر دیا، اچانک گھر میں آگ لگی، آپ نے ٹھنڈا پٹرول اٹھایا،
بھڑکتی ہوئی آگ پہ ڈال دیا، یہ آگ بھڑکے گی بجھے گی نہیں۔ عقل انسانی کہتی ہے اس آگ کو بجھنا چاہیے، اس لیے کہ آگ گرم، پٹرول ٹھنڈا ہے۔ مگر حضرت ننوتوی فرماتے ہیں فریج کی کولنگ نے اس کے خاصے کو چھپایا تو ہے مگر اسے ختم نہیں کیا۔ جب اسے آگ پہ ڈالو گے اندر کا خاصا کام کرے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی کا وجود اطہر جنتی مٹی سے بنایا گیا۔ اس کا تقاضا یہ تھا اللہ کے نبی سیدہ آمینہ کے بطن میں نہ آتے، اس کا تقاضا یہ تھا اللہ کے نبی کی ولادت نہ ہوتی، اس لیے کہ جنت میں بطور قانون کے توالد اور تناسل نہیں ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا اللہ کے نبی کو پسینہ بھی نہ آتا، اس کا تقاضا یہ تھا اللہ کے نبی کو بول و براز بھی نہ آتا، اس کا تقاضا یہ تھا اللہ کے نبی کو نیند بھی نہ آتی، اس کا تقاضا یہ تھا اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر وفات بھی نہ آتی۔ لیکن چونکہ حضور دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں رہنے کی وجہ سے یہ احوال اے ہیں، مگر جنت کی جھلک بھی پیغمبر کے وجود سے نظر آتی ہے۔ آئیے سیرت مبارکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے، ایک مسئلہ میرے ساتھ بھی ہوگا، وہی مسئلہ نبوت کے ساتھ بھی ہوگا، ایک چیز کا تعلق آپ سے بھی ہوگا، اسی چیز کا تعلق نبوت کی ذات سے بھی ہوگا، مگر عام انسان سے تعلق ہوگا، اس کی کیفیت اور ہوگی۔ پیغمبر کے وجود کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کی کیفیت الگ ہوگی۔ ہمارے وجود میں جنت کی جھلک نظر نہیں آئے گی، پیغمبر کے وجود میں جنت کی جھلک نظر آئے گی۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں لطافت رکھی ہے، خدا نے جنت میں کثافت نہیں رکھی، اللہ نے جنت میں ہلکا پن رکھا ہے، اللہ نے جنت میں بوجھ نہیں رکھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے انسان کچھ عرصہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں رہے ہیں۔ آج امتی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ چلتی ہے تو چلنے میں تکلیف، بیٹھتی ہے تو بیٹھنے میں تکلیف، کام کرتی ہے تو کام کرنے میں تکلیف۔ اللہ کے نبی بھی سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں ہے۔ اماں جان ذرا بتائیے کیا آپ کی کیفیت بھی وہی تھی جو عام امتی کی ہوا کرتی ہے؟ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں لا اجد سکلہ کما تجد النساء، اللہ کے نبی میرے بطن میں ہے، مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، مجھے بوجھ کا احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا اگر سیدہ آمینہ چلتی تو مکہ کے پتھریلے نکیلے پتھر سیدہ آمینہ کے بدنوں میں آ کر گلاب کی طرح نرم بن جاتے ہیں۔ آپ پانی لینے کے لیے جاتی ہیں، کنویں کا پانی منڈیر پر آ جاتا ہے۔ امتی ماں کے پیٹ میں اے تو بوجھ ہے، نبوت والدہ کے بطن میں اے تو کوئی بوجھ نہیں۔ وجہ یہ ہے امتی کا وجود وہ ہے جو زمینی مٹی والا، پیغمبر کا وجود وہ ہے جو جنتی مٹی والا۔ ماں کے پیٹ میں امتی بھی آیا مگر دنیا کے احوال نظر آئے، اللہ کے نبی بھی ماں کے بطن مبارک میں آئے مگر جنت کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں محتاجی نہیں رکھی، وہاں پر محتاجی نہیں ہوگی۔ آج امتی پیدا ہو ختنے کی ضرورت یہ محتاجی ہے، امتی پیدا ہو ناف کاٹنے کی ضرورت یہ محتاجی ہے، امتی پیدا ہو سرما لگانے کی ضرورت
یہ محتاجی ہے، امتی پیدا ہو پاکی اور صفائی کی ضرورت، یہ محتاجی ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کے وجود اطہر کو دیکھیں، امتی کا وجود زمین والا اس لیے محتاجی ہے، پیغمبر کا وجود جنت والا اس لیے محتاجی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا، ولد مختونا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے ختنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولد مسرورا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولد مکحولا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولد نظیفہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے جسم مبارک کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور کی آنکھوں میں سرما پہلے سے لگا ہوا، پیغمبر کا مبارک وجود پہلے سے پاک صاف تھا۔ پیدا امتی بھی ہوتا ہے، ولادت نبوت کی بھی ہوتی ہے۔ امتی محتاج ہے، اللہ کے نبی محتاج نہیں۔ وجہ یہ ہے امتی کا وجود زمین والا، پیغمبر کا وجود جنت والا۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں خوشبو رکھی ہے، خدا نے جنت میں بدبو نہیں رکھی۔ آج دنیا میں رہنے کی وجہ سے آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کے وجود سے پسینہ نکلے گا۔ آپ مشقت والا کام کریں، وجود سے پسینہ نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے مشقت والا کام کیا، پیغمبر کے وجود سے بھی پسینہ نکلا ہے، امتی کے وجود سے بھی پسینہ، پیغمبر کے وجود سے بھی مبارک پسینہ، امتی کے وجود سے پسینہ نکلے۔ اس میں بدبو ہے، اس لیے پرفیوم لگاتا ہے، یہ عطر لگاتا ہے، یہ باڈی سپرے لگاتا ہے تاکہ بدبو کو ختم کیا جائے۔ آئیے نبوت کے مبارک پسینے کو دیکھیں۔ امام بغوی نے الانوار فی شمائل النبی المختار میں لکھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، لا شممت مسکن ولا عطرن کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مشک و عنبر کو سونگا، گلاب و چنبیلی کو سونگا، میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں سونگی۔ میں سمجھتا تھا ان جیسی خوشبوئیں کائنات میں نہیں ہیں۔ پھر میں نے نبوت کے وجید کو، میں نے نبوت کے وجود سے نکلنے والے پسینے کو بھی سونگا تو میں اس نتیجے پر پہنچا، لا شممت مسکن ولا عطرن کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی خوشبو خدا نے نبوت کے پسینے میں رکھی ہے، ایسی خوشبو تو خدا نے مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی۔ میرے اور آپ کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے اپنی مبارک کتاب جو حدیث مبارک پر ہے، مسند امام اعظم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کا ماحول ہوتا، ہم رات کے وقت بیٹھتے، کوئی باہر سے بندہ آتا، ہم پوچھا کرتے تھے، اب آنے والا کون ہے، آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے، ہم تعارف پوچھا کرتے تھے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آنے والا کون ہے، جابر ذرا بتائیے۔ امتی سے پوچھنا پڑتا ہے، نبوت سے پوچھنا نہیں پڑتا، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، اس لیے کہ جب رات کا سناٹا ہوتا، رات کی اندھیری رات ہوتی، اللہ کے نبی تشریف لاتے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وجہ یہ تھی حضور بعد میں آتے، آپ کے وجود اطہر کا پسینہ ہمارے پاس پہلے پہنچا کرتا تھا۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس تھے، پیغمبر نے مبارک پانی پیا، پھر نبوت نے کلی کی، کلی کر کے پانی کے برتن میں آپ نے کلی والا پانی ڈالا، میں وہ پانی لے کر اپنے علاقے میں پہنچا، ایک کنویں میں وہ پانی ڈالا، میں نے مرتے دم تک اس کنویں سے خوشبو محسوس کی ہے، اس کنویں سے نبوت کے مبارک لعاب کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا پسینہ میرا بھی ہے، پسینہ نبوت کا بھی ہے، پسینہ امتی کا بھی ہے، پسینہ اللہ کے نبی کا بھی ہے، مگر امتی کے پسینے میں بدبو ہے، نبوت کے پسینے سے خوشبو ہے، اور کیسی خوشبو ہے میں اسے اپنے ذوق
میں یوں کہنا چاہوں گا کہ پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ نعرہ تکبیر کے وجود پر بھی ہے، شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، حضرت مولانا عاطف حنفی صاحب۔ یہ سیکورٹی والے ساتھیوں کی ایک تھوڑی سی شکایت آئی ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کے عاشق کے محبت لے کے آئے ہیں، تو تھوڑا پیار کے ساتھ ان کے ساتھ جو پیش آئیں۔ ایک چیز کا تعلق امتی کے ساتھ بھی ہے، نبوت کے ساتھ بھی ہے۔ امتی کے وجود میں وہ چیز ہوگی تو حالت اور ہوگی، نبی کے وجود کے ساتھ تعلق ہوگا تو خصوصیت بدل جائے گی۔ وجہ یہ ہے امتی کا وجود زمینی مٹی والا، احوال زمینی مٹی کے، اللہ کے نبی کے وجود میں جنت کی مٹی شامل، اللہ کے نبی کے مبارک وجود سے جنت کی جھلک نظر آتی ہے۔ آج دنیا میں رہنے کی وجہ سے بول و براز کی ضرورت ہمیں بھی پیش آتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی پیش آئی ہے۔ ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں، وہاں پہ بدبو ہے، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، احوال کیا تھے؟ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، اللہ کے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ ہیں، آپ کی باندی سیدہ لیلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت لیلہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ ایک بات تو سمجھا دیں۔ فرمایا پوچھو لیلہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ انکا تدخل الخلاء، یا رسول اللہ آپ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتے ہیں، فَإِذَا خَرَجْتَ دَخَلْتُ أَثَرَكَ، آپ باہر آتے ہیں، آپ کے بعد میں جاتی ہوں، لیکن وہاں پر دو چیزیں بڑی پریشان کن ہیں۔ نمبر ایک، آپ کے مبارک پیشاب کے اثرات بھی مجھے نظر نہیں آتے، نمبر دو وہاں پہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء، لیلہ مجھے امتی نہیں، مجھے اللہ کا نبی کہتے ہیں، ہمارے وجود سے جو کچھ نکلے زمین اسے مبارک سمجھ کے نگل لیتی ہے۔ تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، اس لیے کہ نبی کا وجود عام وجود نہیں، اللہ نبی کے وجود کی تربیت یوں فرماتے ہیں جیسے وجود جنتی ہو۔ پیشاب امتی کا بھی ہے، بول و براز اللہ کے نبی کا بھی ہے، ادھر بدبو ہے ادھر خوشبو ہے۔ وجہ یہ ہے امتی کا وجود زمین والا، اللہ کے نبی کا وجود جنت والا، جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ نبوت کے وجود میں بھی اللہ نے خوشبو ہی خوشبو رکھی ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں مکھی کا وجود نہیں رکھا، میں نے وجود نبوت کو دیکھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ان الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف، اللہ کے نبی کے جسم اطہر کو چھوڑو، خدا نے 63 سالوں میں کبھی نبی کے کپڑوں پر بھی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ اللہ نے نبی کے کپڑوں کو بھی مکھی سے محفوظ رکھا ہے۔ تبھی تو میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ کے بارے میں جب لوگوں نے باتیں کی تھی، عائشہ کا کردار ٹھیک نہیں، نبی کا حرم ٹھیک نہیں، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جو خدا آپ کے مبارک وجود پر ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے بستر پر گندی عورت کو کیسے آنے دے گا؟ سیدہ عائشہ کا کردار شیشے سے بھی زیادہ صاف ہے، اللہ نے اپنے نبی کے وجود کو مکھی سے بچایا ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنت میں شیطانی اثرات نہیں ہیں، جنتی میں شیطانی اثرات نہیں۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، مجھے امام صاحب سے عقیدہ ملا، والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والکبائر۔ امام ابو حنیفہ الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ جیسے جنت میں گناہ نہیں، نبی کی زندگی میں بھی گناہ نہیں ہے، جیسے جنت میں خدا کی نافرمانی نہیں، نبی کی زندگی میں بھی خدا کی نافرمانی نہیں۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، جنت میں شیطانی اثرات نہیں۔ میں نے وجود نبوت کو دیکھا، محتلم نبی قط، اللہ کے نبی آرام فرماتے، نیند کی حالت میں بھی اللہ کے نبی کے کپڑے
नापाक नहीं होते। मैंने जन्नत को पढ़ा है, अल्लाह ने जन्नत में नींद नहीं रखी। मैंने वजूद नबुव्वत को देखा, फिर मैंने उम्मती को देखा। उम्मती सोच है, वजू टूट जाता है। अल्लाह के नबी आराम फरमाए, वजू नहीं टूटता। वजह क्या है? उम्मती जब सोता है आंख पर भी नींद है, दिल पर भी नींद है, वजू टूट जाएगा। अल्लाह के नबी आराम फरमाए, तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बु। अल्लाह के नबी की मुबारक आंख तो सोती है मगर नबी का कल्ब अतहर हमेशा बेदार रहता है। नारोवाल के दोस्तों, अकीदा ज़हन में रखना, हमारा अकीदा है अल्लाह के नबी बेदार हो, सैयदना जिब्रील आ जाए, वो भी वही होती है। अल्लाह के नबी आराम फरमाए, पैगंबर ख्वाब देखे, वो भी वही होती है। नबी का ख्वाब कभी गलत नहीं होता। नबी का ख्वाब ऐसे पाक है जैसे आने वाली वही जिब्रील लाए वो पाक है। वजह ये है, वही नबी की आंख पर नहीं आती, नबी के कान पर नहीं आती। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, वही नबी के दिल पर आती है। अल्लाह के नबी बेदार हो, दिल तब भी बेदार है। अल्लाह के नबी आराम फरमाए, दिल तब भी बेदार है। नबी बेदार हो, जिब्रील आ जाए, ये भी हुक्म खुदा है। अल्लाह के नबी आराम फरमाए, ख्वाब देखें, ये भी हुक्म खुदा है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, अकीदा हयात नबी, अकीदा हयात नबी, अकीदा खत्म नबूवत। मैं बात ले आया हूँ, जो नारे लगा रहे हैं मैं बात ले आया हूँ। उम्मती के वजूद के खवास अलग हैं, नबुव्वत के वजूद के खवास अलग हैं। तभी तो हजरत ननोतवी फरमाते हैं, जिस तरह उम्मती माँ के पेट में है, नबी अल्लाह के नबी माँ के बतन मुबारक में है, दोनों में फर्क है। विलादत हो, दोनों में फर्क है। बचपन हो, दोनों में फर्क है। लड़कपन हो, दोनों में फर्क है। वजूद से पसीना निकले, दोनों में फर्क है। आराम करें, दोनों की नींद में फर्क है। आराम करें, एहतिलाम में फर्क है। शैतानी असरात से महफूज होने में फर्क है। बिल्कुल इसी तरह उम्मती दुनिया से जाए, उम्मती की मौत अलग है। अल्लाह के नबी दुनिया से जाए, पैगंबर की वफात भी अलग है। जैसे उम्मती सो जाए, आंख पर भी नींद है, दिल पर भी नींद है। उम्मती सो जाए, वुज़ू टूट जाता है। अल्लाह के नबी आराम फरमाए, आंख तो सोती है मगर दिल बेदार रहता है। बिल्कुल इसी तरह उम्मती दुनिया से चला जाए, आंख पर भी मौत है, दिल पर भी मौत है, जिस्म पर भी मौत है, बातन पर भी मौत है। अल्लाह के नबी दुनिया से चले जाए, नबी के जिस्म पर तो वफात है मगर कल्ब अतहर में उस वक्त भी हयात होती है। तभी तो उलमा ने लिखा, उम्मती दुनिया से चला जाए, उम्मती का माल उसकी मिल्क से निकल जाता है। अल्लाह के नबी की वफात हो, पैगंबर का माल नबी की मिल्क से नहीं निकलता। उम्मती का इंतकाल हो, उम्मती की बीवी उम्मती के निकाह से निकल जाती है। अल्लाह के नबी की मुबारक वफात हो, पैगंबर की बीवी पैगंबर के निकाह से नहीं निकलती। उम्मती दुनिया से चला जाए, बीवी इद्दत गुजारती है। अल्लाह के नबी की वफात हो, पैगंबर की अज़वाज मुतहरात पर कोई इद्दत नहीं है। अल्लाह के नबी का उम्मती अगर दुनिया से चला जाए, बीवी इद्दत गुजार के दूसरी जगह पे निकाह करती है। अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए, पैगंबर की बीवी दूसरी जगह पर निकाह नहीं कर सकती। उम्मती दुनिया से चला जाए, जिस्म बाहर लाते हैं। अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए, जिस्म बाहर नहीं लाते, लोग बाहर से अंदर जाते हैं। उम्मती दुनिया से चला जाए, अहवाल अलग है। जनाजा पढ़ा जाता है, दुआए मगफरत की जाती है। अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाए, नबी का जनाजा तो है मगर दुआए मगफरत नहीं बल्कि सलातो सलाम है। विलादत से लेकर पैगंबर की वफात तक उम्मती के अहवाल अलग है, पैगंबर के अहवाल अलग है। उम्मती की नींद अलग है, पैगंबर की नींद अलग है। उम्मती की मौत अलग है, नबी की वफात अलग है। उम्मती के जिस्म पर भी मौत, दिल पर भी मौत है। अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए, जिस्म पर तो वफात है मगर कल्ब अतहर में बदस्तूर हयात रहती है। अल्लाह के नबी दुनिया में हो, दिल तब भी जिंदा। पैगंबर कब्र में चले जाए, दिल तब भी जिंदा। उम्मती कब्र में चला जाए, हयात उम्मती को भी मिलती है, हयात अल्लाह के नबी को भी मिलती है। लोग कहते हैं तुमने सबको जिंदा माना, उम्मती भी जिंदा,
शहीद भी जिंदा, अल्लाह के नबी भी जिंदा, तुमने तो सबको जिंदा माना। हमने कहा हाँ हाँ जिंदा माना, जैसे माँ के पेट में उम्मती भी जिंदा, अल्लाह के नबी भी जिंदा, मगर हयात हयात में फर्क है। आप दुनिया में देखें, उम्मती भी जिंदा, अल्लाह के नबी भी जिंदा, हयात हयात में फर्क है। क़यामत के दिन को देखें, उम्मती भी जिंदा, नबुव्वत भी जिंदा, हयात हयात में फर्क है। बिल्कुल इसी तरह जब कब्र में जाते हैं, अल्लाह उम्मती को भी जिंदगी देते हैं, नबी को भी हयात देते हैं, मगर हयात हयात में फर्क है। हयात हयात में फर्क है। वो फर्क क्या? हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी फरमाते हैं, मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। आपके पास मेहमान आ जाए, मौसम गर्मी का, आपने मेहमान को बरामदे में बिठाया, अंदर कमरे में फर्शी पंखा चलाया, पंखे का मुंह किया बरामदे की तरफ, कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये मेहमान अपनी जगह, पंखा अपनी जगह, दरमियान का दरवाजा खुला, हवा आ रही है। एक मेहमान आया, आप कहते हैं आप पंखे के पास जाकर बैठे, हवा इसे भी आ रही है। तीसरा मेहमान आया, आपको जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ बैठे, हम पंखा उठाकर आपके पास ले आएंगे। हवा तो तीनों को आई, मगर आपका ये फर्क बता रहा है, पहले मेहमान की कैफियत और, दूसरे की और, तीसरे की और। हजरत कारी तैयब साहब फरमाते हैं, अगर उम्मती कब्र में पहुंचे, ये गैर शहीद हो, सवाल होते मन रब्बुक मन नबियुक मा दीनुक, ये जवाब देता है, आसमान से आवाज आती है, अफरिशू लहू मिनल जन्ना, इसे जन्नत का बिस्तर दे दो, अलबिसू लहू मिनल जन्ना, इसे जन्नत का लिबास दे दो, वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, इसे कब्र में रहने दो, इसकी कब्र की तरफ जन्नत का दरवाजा खोल दो। फयातीहि मिन तीबिहा व रौहिहा, ये जन्नत में रहता है, जन्नत की खुशबू भी इसके पास आती है, जन्नत की ठंडी हवा भी इसके पास आती है। ये अपनी जगह, जन्नत अपनी जगह, दरमियान का दरवाजा खुल गया। अगर जाने वाला शहीद हो, रिवायत मुस्लिम शरीफ की, अरवाहुहुम फी जुयूफी तैरिन खुजरिन, अल्लाह इसकी रूह को उठाते हैं, जन्नत की सैर करवाते हैं। मालूम हुआ शहीद को अल्लाह एजाज यूं देते हैं, उसे जन्नत में घूमने की इजाजत देते हैं। उम्मती चला जाए, ये अपनी जगह, जन्नत अपनी जगह, दरवाजा खुल गया। अगर शहीद चला जाए, ये अपनी जगह, जन्नत अपनी जगह, दरवाजा खुले नाना, अल्लाह फरमाते हैं तू आला, तुझे जन्नत में लेकर जाऊंगा। हजरत कासमी फरमाते हैं, ये तो बात उम्मती की है, अगर बात अल्लाह के नबी की आ जाए, अल्लाह नबी को कब्र में रखकर, जन्नत को अपनी जगह पे रखकर दरवाजा भी नहीं खोलते। जैसे उम्मती के लिए अल्लाह नबी की रूह को जन्नत में भी नहीं ले जाते, जैसे शहीद के लिए अल्लाह नबी को कब्र में आराम की इजाजत देते हैं और जन्नत उठाकर खुदा नबी की कब्र में रख देते हैं, जन्नत उठाकर नबी की कब्र में रख देते हैं। नारा तकबीर, अकीदा हयात नबी, अकीदा हयात नबी, अकीदा हयात नबी, सर बकल सर बुलंद, सर बकल सर बुलंद, उलमाए हक उलमाए देवबंद, हजरत मौलाना आतिफ हरफी साहब। अल्लाह के नबी का वजूद दलील है नबी की हयात की। नबी का वजूद जन्नती मट्टी से बनाया गया, जन्नत का खासा हयात है, वफात नहीं है। जन्नत का खासा हयात है, वफात नहीं। लेकिन जिस तरह पानी को आप आग पे खड़ा कर दें, आग उस माहौल को तब्दील तो करेगी, ख़त्म नहीं करेगी। अल्लाह के नबी दुनिया में रहते थे, दुनिया में रहने की वजह से नबी पर अहवाल तो आए हैं, मगर जन्नत की झलक भी उनमें नजर आई है। मैंने आज कुरान पेश नहीं किया, मैंने हदीस पेश नहीं की, मैंने वजूद नबुव्वत पेश किया। हमारे पास और दलील ना भी होती, नबी का वजूद ही नबी की हयात की दलील है। और नारोवाल के दोस्तों, अकीदा ज़हन में रखना, कुरान बाद में है, नबी का वजूद पहले है, हदीस बाद में है, अल्लाह के नबी का जिस्म अतहर पहले है। मैं नहीं कहता,
حضرت تھانوی فرماتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ، حضرت تھانوی نے بعض علماء کے حوالے سے لکھا لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے اسلام کے 12 مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ کون سا، سب سے افضل مہینہ کون سا، میں انہیں کہوں گا اللہ نے 12 مہینوں میں ربیع الاول کو ایک ایسی خصوصیت عطا فرمائی جو اللہ نے کسی اور مہینے کو عطا نہیں کی۔ اللہ نے ایک ایسا اعزاز اس مہینے کو عطا کیا جو اور کسی مہینے کو خدا نے عطا نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں سب سے افضل مہینہ کون سا؟ آپ کہتے ہیں رمضان۔ سوال ہوگا رمضان افضل کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں اس میں قرآن آیا۔ رمضان افضل کیوں ہے؟ اس میں روزہ ہے۔ رمضان افضل کیوں ہے؟ اس میں تراویح ہے۔ رمضان افضل کیوں ہے؟ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں قرآن آیا ہے یا کوئی لایا ہے، روزہ آیا ہے یا کوئی لایا ہے، یہ تراویح آئی ہے یا کسی نے پڑھ کے دکھائی ہے، لیلۃ القدر کیا ہے یہ خود معلوم ہوا یا کسی نے بتایا؟ کہتے ہیں جی قرآن آیا نہیں، صاحب قرآن لایا ہے۔ رمضان آیا نہیں، صاحب رمضان لایا ہے۔ تراویح آئی نہیں ہے، اللہ کے نبی لے ہیں۔ لیلۃ القدر آئی نہیں ہے، حضور نے بتائی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں پھر مان لو رمضان مہینہ افضل ہے، اس میں قرآن آیا، مگر جو نبی لایا وہ رمضان میں نہیں ربیع الاول میں آیا۔ اس لیے ربیع الاول کو ایک ایسا اعزاز حاصل ہے جو رمضان کو بھی حاصل نہیں، وہ ہے اللہ کے نبی کی آمد۔ سب سے پہلے نبی کا وجود۔ ہمارے پاس اور دلیل نہ بھی ہوتی، ہمارے پاس وجود نبوت دلیل تھا کہ اللہ کے نبی زندہ ہے۔ نبی کا وجود دلیل حیات ہے۔ اس کا معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کا معنی کوئی یہ نہ سمجھے ان کے پاس حدیث نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 پیش کر سکتا ہوں، جس کی تفسیر میں ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، حکیم الامت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس قرآن کریم کا 3 پارہ 4 پارہ سورہ آل عمران کی آیت 169 موجود، جس کی تفسیر میں امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، سبحان الہند نے کشف الرحمان میں لکھا۔ یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس قرآن کریم کا 5واں پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 موجود، جس کی تفسیر میں حضرت ننوتوی نے آب حیات میں لکھا، مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں لکھا، حضرت علامہ عثمانی نے اعلاء السنن میں لکھا۔ یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 بھی موجود ہے، جس کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں لکھا۔ یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ میرے پاس قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 موجود، جس کی تفسیر میں مولانا محمد مالک کاندلوی نے لکھا۔ یہ آیت کریمہ دلیل اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ قرآن کے بعد میرے پاس صاحب قرآن بھی موجود ہے۔ مسلم شریف کی روایت، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ ابو داؤد کی روایت، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ ابو داؤد کی روایت، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض فیہ النفخۃ وفیہ الساقہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تورض صلاتنا علیک وقد علمت؟ قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء
اللہ کے نبی قبر میں زندہ. میرے پاس نسائی کی روایت ما من احد, میرے پاس نسائی کی روایت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام. اللہ کے نبی قبر میں زندہ. میرے پاس ابن ماجہ کی روایت نبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی قبر میں زندہ. میرے پاس مسند ابی یعلا کی روایت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, اللہ کے نبی قبر میں زندہ. میرے پاس مستدرک حاکم کی روایت ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ, اللہ کے نبی قبر میں زندہ. میرے پاس مسند بزار کی روایت تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علی وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم, اللہ کے نبی قبر میں زندہ. میرے پاس مشکات کی روایت من صلی علی عند قبری سمیتہ, اللہ کے نبی قبر میں زندہ. قرآن و حدیث کے بعد میرے پاس صحابہ بھی موجود. صدیق اکبر نے کہا لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا, اللہ کے نبی قبر میں زندہ. حضرت عمر نے بلال بن حارث کی تائید کی, اللہ کے نبی قبر میں زندہ. عبداللہ بن عمر نے مصنف کی روایت کے مطابق نبی کی قبر پہ سلام پڑھا, جو دلیل ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ. قرآن بھی نبی کی حیات کی بات, حدیث بھی نبی کی حیات کی بات, صحابہ بھی نبی کی حیات کی بات. اس لیے ہم کہتے ہیں اور سینہ تان کے کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی. میرے پاس کیا کیا ہے, یہ میں نے جھلک پیش کی ہے کہ میں کیا کیا پیش کر سکتا ہوں. آج میں نے پیش نہیں کیا, اجماع کی بات کروں. امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا نحن نؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا ہمارا ایمان اور یقین ہے اللہ کے نبی قبر میں ہے. وان جسدہ الشریف لا تاکلہ الارض والاجماع علی ھذا, امت کا اجماع اللہ کے نبی قبر میں زندہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشرۃ اللمعات میں لکھا امت کا اجماع اللہ کے نبی قبر میں زندہ. حضرت نانوتوی نے حضرت گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا امت کا اجماع اللہ کے نبی قبر میں زندہ. حضرت کاندروی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا امت کا اجماع اللہ کے نبی قبر میں زندہ. مفتی محمود نے القول النقی میں لکھا امت کا اجماع اللہ کے نبی قبر میں زندہ. امت کے اجماع کے بعد میرے پاس اکابرین بھی موجود ہیں. حضرت نانوتوی نے آب حیات میں لکھا, ہدیت الشیعہ میں لکھا, حضرت گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا, ہدایت الشیعہ میں لکھا, حضرت شیخ الہند نے انوار المحمود میں لکھا, حضرت مدنی نے مکتوبات میں لکھا, حضرت تھانوی نے نشر الطیب میں لکھا, علامہ کشمیری نے تحیت الاسلام میں لکھا, حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المجہود میں لکھا, المحند میں لکھا. حضرت کشمیری کے بعد علامہ عثمانی نے فتح الملہم میں لکھا. ان کے بعد مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں لکھا. ہمارے اکابرین بھی عقیدہ حیات کی بات کرتے ہیں. قرآن بھی عقیدہ حیات, حدیث مبارک بھی عقیدہ حیات, صحابہ کرام بھی عقیدہ حیات, امت کا اجماع بھی عقیدہ حیات. میرے اکابرین بھی کہتے ہیں عقیدہ حیات. اس لیے ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ رکھتے ہیں. کسی کا کیا عقیدہ اس کا مسئلہ, ہمیں اپنے عقیدے پر کوئی شرمندگی نہیں. جو دلائل نبوت کی حیات پر ہو سکتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے پاس سارے موجود ہیں. لیکن میں نے آج کی نشست میں کیا پیش کیا, وجود نبوت. صاحب قرآن کا وجود دلیل حیات ہے. نبی کا جسم اطہر دلالت کرتا ہے کہ نبی کو حیات ملنی چاہیے. اس لیے ہم اس عقیدے پر ناز بھی کرتے ہیں, فخر بھی کرتے ہیں, اپنے اس عقیدے کو برحق بھی سمجھتے ہیں. اسی عقیدے پر زندہ رہنا چاہتے ہیں, اسی عقیدے پر دنیا سے جانا چاہتے ہیں اور آخرت میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی کی حیات کو مانتے ہیں, جو پیغمبر کی قبر مبارک کی حیات کو نہیں مانتے. ہم دنیا میں بھی ان سے الگ رہنا چاہتے ہیں, قیامت کے دن بھی ان سے الگ رہنا چاہتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے. نبوت کے متعلق جو ہمارے عقائد ہیں اللہ پاک ان عقائد کو سمجھنے کی, سمجھانے کی, پھر اسی کے مطابق نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.